یہ ویڈیو آپ کو حیران کر دے گی. ریزن بڑی کلیئر ہے. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کے عقائد بڑے اسٹرانگ ہیں کہ آپ چاہتے ہیں مسلم ڈومیننسی ان دی ورلڈ، تو یہ ویڈیو تفصیل سے دیکھیے. طیب اردگان کا نعرہ الاپنے والے، مسلم امہ کا لیڈر ماننے والے اس شخص کی تصویر دیکھیے. یہ ہے ڈاکٹر کے سید، عمر 61 سال. یہ تیونس کے نئے صدر منتخب ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی نظریات دیکھیں گے، آپ ان کی سوچ دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا کمال شخص اگر امت مسلمہ کی نمائندگی کرے گا تو کتنی دنیا کے گوڈے زمین پر لے آئے گا. ہماری طاقت میں یقینی طور پر امت مسلمہ کا اتحاد شامل ہے. یہ شخص امارات کے عربیوں جیسا نہیں ہے، یہ شخص سعودیہ عرب کے امیروں جیسا نہیں ہے، یہ شخص تیونس کا صدر ہے. یاد رکھیں کہ اس بندے نے 77% ووٹ لے کر دنیا کو حیران کیا ہے. ان کی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کسی قسم کی موروثی خاندانی سیاست نہیں چلتی آ رہی تیونس میں ان کے لیے. اور ان کے دوسرے نمبر پر آنے والا جو شخص تھا وہ عرب پتی تھا. اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات تھے اس پر. اس کا نام نبیل القروئی تھا. یاد رکھیں کہ اس نے اربوں روپیہ اس انتخابی مہم میں جھونکا بھی. یہ جو آج کل 1 to 5 کا شور ہے نا، وہ ذرا غور سے سن لیں. اس نے اربوں روپیہ اس میں جھونکا، تب بھی ان دی اینڈ عوام خوددار رہی اور اس نے تیونس کے صدر کو منتخب کیا. ایسی زبردست مہم چلائی، اس میں ٹوٹل نوجوان پیش تھے. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ کرپشن کے الزامات میں نبیل القروئی کو کچھ دنوں کے لیے جب گرفتار کیا گیا تو اس شخص نے، ڈاکٹر کیس نے، اپنی الیکشن کمپین ہی روک دی. اس نے کہا جب تک اس کو آزاد نہیں کیا جاتا اور ہم دونوں کو سیم بیٹل گراؤنڈ نہیں دیا جاتا، تب تک ایسی کسی انتخابی مہم کا کوئی فائدہ نہیں جس میں ہم دونوں برابری کی سطح پر الیکشن نہ لڑ سکیں. تو میں کمپین ہی نہیں کر رہا. اب اس کو پاکستان حال پہ امپلائی کرنا آپ کا کام ہے. آگے چلتے ہیں. اس شخص نے، جب ٹی وی میں ایک مذاکرہ ہوتا ہے، اس سے کچھ سوال کیے جاتے ہیں. اب جب آپ ان سوالوں کو سنیں گے اور ان کے جواب سنیں گے تو آپ یقینی طور پر اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی اسلام زندہ ہے تو آپ اس شخص کو سلوٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ شخص کہتا ہے، پہلا سوال اس سے ہوتا ہے، اور یہ مذاکرہ کرنے والے بھی لوگ جان کے ان کو جاننا چاہ رہے تھے، اگین امریکن ڈپلومیسی. اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سب مذاکرہ انتخابات سے پہلے ہوا ہے، یہ یاد رکھیں. اور یہ کرائے جاتے ہیں. کراتا کون ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے. اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تعلقات بحالی کا لفظ ہی غلط ہے، اس کے لیے صحیح لفظ غداری ہے. جو بھی ان سے تعلقات رکھے گا وہ غدار ہوگا. اسٹریٹ فارورڈ، نو رائٹ، نو لیفٹ، نو اف، نو بٹ. یہ امارات کا امیر نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ہمارے ملک تیونس میں یہودیوں کی ایک عبادت گاہ ہے جس کو الغربیہ کہتے ہیں، الغریبہ کہتے ہیں. بہت سے یہودی یہاں آ کر زیارت کرتے ہیں. تیونس پر اس کی کیا پالیسی ہوگی؟ اس نے کہا وہی جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا. انہوں نے کہا اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے کہ وہ جس طرح مرضی آ کے اس عبادت گاہ پر عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیلی پاسپورٹ پر نہیں. اسرائیلی پاسپورٹ کو تیونس میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. البتہ وہ عبادت گاہ سب کے لیے کھلی ہے. تو اس پر اس نے پھر سوال کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اسرائیلی تیونس نہیں آئے گا؟ انہوں نے جواب دیا بالکل نہیں، ہرگز نہیں. اس ملک نے، جس ملک نے مسلمانوں کے ان کے وطن سے نکال کر در بدر کر دیا ہے، میں ان کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا. بات ختم. نو اف، نو بٹ. 5 سیکنڈ رہ گئے. آپ کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے سوال کیا. اس نے کہا میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل سے تعلقات غداری ہے. یہ یاد رہے، اس وقت پوری عرب دنیا میں یہ جو خریدے جا رہے ہیں امیر، امارات، ٹھیک ہے، نئے نئے شہر آباد ہو رہے ہیں ڈسکو کے. کنگڈم آف سعودیہ عرب میں آباد ہو رہے ہیں دبئی جیسے شہر جہاں سارا کچھ الاؤڈ ہوگا.
آپ کو پتہ ہے کہ کیسی کیسی سٹیز وہاں آباد کی جا رہی ہیں، اور مقصد صرف وہی دبئی والی عیاشی، اور اس عیاشی کو لا کر کیا کرنا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں عورت آئے گی، جہاں شراب آئے گی، جہاں ڈانس آئے گا، جہاں بڑی بڑی پیسہ پھونکا جائے گا، بڑی بڑی گیمبلنگ جوئے ہوں گے، وہاں پھر اسلام کا غلبہ کیا ہوگا یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. کس کو کمزور کیا جا رہا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اس نے کہا کہ جہاں پوری دنیا کی اب اسرائیل سے، کیونکہ پریشر سارا یہی ہے کہ گریٹر اسرائیل کو نہیں، گریٹر اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، جو کہ اڑوس پڑوس میں باقی مسلم ممالک جہاں سورش کی جا رہی ہے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا، کیونکہ 2% آف اسرائیل کنٹرول اکانومی آف، ایک پوری اکانومی جو ہے وہ 77% آف دی ورلڈ، اور یہی امریکہ میں بھی ان کی ڈومیننسی ہے. تو جب تک ان کو نہیں کوئی بھی کنٹری تک تسلیم کرتی وہ عذاب میں رہتی ہے. پاکستان اس کی بہت بڑی مثال ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ بڑا ان کا یعنی سخت موقف تھا، انہوں نے بالکل ایک شٹ اپ کال دی وین اٹ کمز ٹو اسرائیل ایکسیپٹنس. پھر ایک بات اور بتاتے چلیں کہ 9 منتخب جو صدر ہیں ان کی اہلیہ جج تھیں. جیسے اس بندے نے اپنا حلف اٹھایا تیونس میں، اس نے اپنی اہلیہ کو 5 سال کے لیے چھٹی پر بھیج دیا. 5 سال کے لیے جب اس نے اپنی اہلیہ کو چھٹی پر بھیج دیا. ماضی میں یاد رکھیں کہ تیونس میں عجیب و غریب صدر رہے ہیں. سابق صدر حبیب ابو رکیبہ جو تھے، انہوں نے بالکل ایسے اعلان بھی کیے تھے کہ جی قرآن کی جو میں طے ہے سارا کچھ اس کے مطابق وراثت میں نہ دیا جائے حصہ، اور مرد عورت اور حجاب کے خلاف جنگ میں بھی وہ مطلب بڑے ان کے عجیب و غریب سے خیالات تھے. اس بندے نے من اوہن کہا کہ جو کچھ میرا اللہ کہتا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے، تیونس میں وہی قانون ہوگا، اس کے علاوہ نو قانون، نو اف، نو بٹ، نو رائٹ، نو لیفٹ. اب یاد رکھیں کہ ایک ایسی دنیا جو اسلامو فوبیا کا شکار ہے، جن کے فسادات کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ اسلام کو تہس نہس کر دیا جائے، وہاں اگر کوئی عوام 77% ووٹ دے کر ڈاکٹر کیس کو سلیکٹ کر رہی ہے اور اس انٹرویو کے بعد بھی سلیکٹ کر رہی ہے، اس عوام کی غیرت اور حمیت کا کیا لیول ہوگا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کے دل میں اتنا سا بھی اللہ کا خوف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو ڈاکٹر کیس جیسے طیب اردگان اس مسلم امہ کے نمائندے ہیں. اینڈ دس از دی ریئلٹی آف دی اسلامک ریپبلک، دی اسلامک ورلڈ دیٹ شوڈ ایگزسٹ ان دی ورلڈ. یہ ہوں گے تو مسلم امہ اسٹرانگ ہوگی. ادروائز غداروں سے بھری اس دنیا میں آپ یہودیوں کا ہی غلبہ دیکھیں گے، آپ ان ساروں کو پستے دیکھیں گے اور تباہی دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.